سالار اعلیٰ ابن ولید کہے یا نہ کہے، کیا تم خود نہیں جانتے؟ مسلمانوں کے سالار ابو الاعلیٰ نے اپنے کمانداروں اور چند ایک سپاہیوں کو جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہہ رہے تھے، اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے۔ کیا انجام ہوگا ان جسموں کا؟ وہ دیکھو، وہ کھوپڑیاں دیکھو، ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے، ان کے اندر مغز موجود ہیں، مگر یہ مغز اب سوچنے کے قابل نہیں رہے، ان میں کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے، سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسریٰ کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔ 3 راتیں یہاں گہما گہمی تھی، سپاہی ناچ رہے تھے، اس کے سالار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے۔ مسلمانوں کا شب خون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا، اور اب دیکھو، سالار قعقاع بن عمرو نے اپنے ماتحتوں اور سپاہیوں سے کہا، یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا۔ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کے سردار خداؤں کے الچی بنے ہوئے تھے، فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہے اجر دینے والا، اور اسی نے تمہارے جسموں میں اتنی طاقت بھرتی ہے کہ آرام کا ایک پل بھی نہیں ملتا۔ تمہارے جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ روح کی طاقت ہے، اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے۔ سالار اعلیٰ نے کہا ہے کہ سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے، تم کفر پر غالب آنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ سالار زبرقان اپنے دستوں کے کمانداروں سے کہہ رہے تھے۔ ابن ولید نے کہا ہے کہ ان جسموں کو ایمان سے اور پاک عزم سے خالی کر دو تو ابھی گر پڑو گے اور جسم روحوں سے خالی ہو جائیں گے۔ جسم تو 2 لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے، اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں۔ سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو اپنے سالار اعلیٰ کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمرو بھی، جو سالار قعقاع بن عمرو کے بڑے بھائی تھے، اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے، اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے، دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور میرے رفیقو، جس طرح اللہ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارا یہ لشکر کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن آخر وہ انسان تھے، اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر غرور اور تکبر سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے اسے نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یک کے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ وقت دے دیں، اور وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبویا جا سکے۔ ایک چال خالد رضی اللہ عنہ مضیح میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی تھی۔ یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر 2 مقامات پر جمع تھا، ایک ذومیل تھا اور دوسرا تھا سنا۔ انہی 2 مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسیت کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا، اور مضیح سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی 2 مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے سنا اور ذومیل میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے،
انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ صنعا میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بغیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان دو مقامات پر جنگی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیغ زنی کی مشق صبح سے شام تک کرنے لگے۔ سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگی۔ اس وقت تک کسریٰ کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے، لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عیسائیوں کے ایک قبیلے کا سردار ربیعہ بن بجیر نے کہہ دیا، دل کو ذرا مضبوط رکھیں تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو کچلنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے پاس عیسائیوں کے بڑے سردار عکا بن ابی عکا کا بیٹا بلال بن عکا بیٹھا ہوا تھا۔ عکا بن ابی عکا سرداروں میں سرکردہ سردار تھا۔ اس نے للکار کر کہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر لائے گا، مگر عین التمر کے معرکے میں وہ پکڑا گیا۔ اس سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ عکا بن ابی عکا کو زندہ پکڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی قسم پوری ہو گئی۔ انہوں نے عکا کا سر اپنی تلوار سے کاٹا تھا۔ بلال عکا کا جوان بیٹا تھا جو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے آیا تھا۔ ابن بجیر، اس نے اپنے سردار ربیعہ کی بات سن کر کہا، میں اپنے باپ کے سر کے بدلے خالد کا سر لینے آیا ہوں۔ ایک نہیں، ہم پر ہزاروں سروں کا قرض چڑھ گیا ہے۔ ربیعہ بن بجیر نے کہا۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر بلال بن عکا چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، رات سرد اور تاریک تھی، مہینہ نومبر کا تھا اور اسی شام رمضان کا چاند نظر آیا تھا۔ بلال باہر جا کر رک گیا۔ وہ اپنے لشکر کے خیمے سے کچھ دور تھا۔ اسے ایک طرف سے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا۔ نیا چاند کبھی کا ڈوب چکا تھا۔ تاریک رات میں چلتے پھرتے انسان متحرک سائے لگتے تھے۔ سایہ جو بلال کی طرف آ رہا تھا قریب آیا تو بلال نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی نہیں عورت ہے۔ ابن عکا، عورت نے کہا، میں صابہہ ہوں، صابہہ بنت ربیعہ بن بجیر، ذرا رک سکتے ہو میری خاطر؟ او ربیعہ بن بجیر کی بیٹی، بلال بن عکا نے مسرور سے لہجے میں کہا، کیا میں ابھی تیرے گھر سے اٹھ کر نہیں آیا؟ لیکن بات جو کہنی ہے وہ میں باپ کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی۔ صابہہ نے کہا، کیا تو نے مجھے اپنے قابل سمجھا ہے؟ بلال نے کہا، بات جو تو کہنا چاہتی ہے وہ پہلے ہی میرے دل میں ہے، غلط نہ سمجھ ابن عکا۔ صابہہ نے کہا، پہلے میری بات سن لے، مجھے بتا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو نے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں بنت ربیعہ، کبھی مدائن گیا ہے تو؟ صابہہ نے کہا، گیا ہوں، سنا ہے فارس کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ صابہہ نے کہا، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تو وہ بات کہہ دے جو تیرے دل میں ہے؟ بلال نے پوچھا اور کہا، میں نے تجھ سے زیادہ کسی لڑکی کو کبھی حسین نہیں دیکھا۔ میں تجھے تیرے باپ سے مانگنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تیرے دل میں پہلے ہی میرے لیے محبت پیدا ہو چکی ہے۔ محبت تو اب بھی پیدا نہیں ہوئی۔ صابہہ نے کہا، میں کسی اور کو چاہتی ہوں، آج سے نہیں، اس دن سے چاہتی ہوں اسے جس دن میں نے محسوس کیا تھا کہ میں جوان ہونے لگی ہوں، اور جوانی ایک ساتھی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر مجھے کیا کہنے آئی ہے تو؟ یہ کہ میں نے اسے اپنے قابل سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ صابہہ نے کہا، مرد کی طاقت عورت کے جسم کے لیے ہی تو نہیں ہوتی، وہ طاقتور اور خوبصورت آدمی ہے۔ وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو مجھے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا اسے؟ وہ بزدل نکلا۔ صابہہ نے کہا، وہ لڑائیوں میں سے بھاگ کر آیا ہے، دونوں بار اسے خراش تک نہیں آئی تھی۔ مجھے شک ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگ آتا رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے بھول جائے۔ میں کسی بزدل کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس نے میرے باپ کو بتایا تو باپ نے مجھے کہا کہ میں تو اس کی بیوی بننے والی ہوں۔ میں نے باپ سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں میدان سے بھاگے ہوئے کسی آدمی کی بیوی نہیں بنوں گی۔ میں نے باپ سے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس شخص کی بیوی بنانا ہے تو میری لاش اس کے حوالے کر دو۔ کیا اب تو میری بہادری آزمانا چاہتی ہو؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں، صابہہ نے کہا، اور اس کا انعام دیکھ، اتنا حسین جسم تجھے کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں۔ بلال نے کہا، لیکن میں ایک کام کا وعدہ نہیں کروں گی۔ ہمارے سردار اور ہمارے قبیلوں کے جو شیلے جوان یہ اعلان کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید کا سر کاٹ کے لائیں گے، مگر وہ خود کٹ جاتے ہیں یا بھاگ آتے ہیں۔ میں ایسا وعدہ نہیں کروں گا۔ خالد کا سر کون کاٹے گا؟
اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میں ایسا وعدہ نہیں لوں گی۔ صحابہ نے کہا، میں تیرے منہ سے نہیں دوسروں سے سننا چاہتی ہوں کہ تو نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کو شکست دینے میں تیرا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تو مارا گیا تو میں کسی اور کی بیوی نہیں بنوں گی، میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں صحابہ، بلال نے کہا، میں تیرے خاطر میدان میں نہیں اتر رہا۔ میرے اوپر اپنے باپ کے خون کا قرض ہے، میں نے یہ قرض چکانا ہے۔ میری روح کو تسکین تب ہی ہوگی میں ابن ولید کا سر اپنی برچھی پر لاؤں اور بنی تغلب کے بچے بچے کو دکھاؤں، لیکن وہ بات کیوں زبان پر لاؤں جو ہاتھ سے نہ کر سکوں۔ اس تک پہنچوں گا ضرور، راستے میں جو آئے گا اسے کاٹتا جاؤں گا۔ میں نے اپنا گھوڑا تبدیل کر لیا ہے جو ہوا سے تیز ہے اور بڑا طاقتور ہے۔ میں تیری طاقت، تیزی اور پھرتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے ساتھ لے چل، مردوں کی طرح لڑوں گی، لیکن اگر تو نے پیٹھ دکھائی تو میری تلوار تیری پیٹھ میں اتر جائے گی۔ میں تجھے مال غنیمت میں مسلمانوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ بلال نے کہا، اور یہ بھی سن لے صحابہ، میرا باپ عکا بن ابی عکا یہی عہد کر کے گیا تھا، وہ خالد بن ولید کو خون میں نہلا آئے گا، مگر اس نے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ معلوم نہیں مسلمانوں کو کس نے بتا دیا یہ شخص ابن ولید کا خون بہانے کا عہد کر کے آیا تھا۔ ابن ولید نے میرے باپ کو قیدیوں سے الگ کیا اور سب کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ میں تجھے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بات نہ کہہ جو تو نہیں کر سکتی، اور میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو تجھے اچھی نہیں لگے گی۔ صحابہ نے کہا، اگر اب میرے قبیلے نے میدان ہار دیا تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں اس آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ بہادر ہے۔ ہم اس کوشش میں اپنی جانیں لڑا دیں گے کہ مسلمان ہماری عورتوں تک نہ پہنچ سکے۔ بلال بن عکا نے کہا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا۔ ایک طرف تیرے دل میں مسلمانوں کی دشمنی ہے اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک اور کچھ شبے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے مذہب مسلمانوں کا ہی سچا ہے۔ اتنی تھوڑی تعداد میں وہ فارس کے اور ہمارے تمام قبیلوں کے لشکر کو ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہوتے تو کیا خدا اپنے بیٹے کی امت کو اس طرح ذلیل و خوار کرتا؟ مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی اور ہے۔ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو صحابہ، بلال نے جھنجھلا کر کہا، تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو، اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو کہ اس کی سزا ہم سب کو ملے۔ میں مجبور ہوں ابن عکا۔ صحابہ نے کہا، میری ذات سے کچھ آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی خیال آتا ہے جیسے اپنے قبیلے اور اپنے گھر میں اجنبی ہوں، ایسے لگتا ہے کہیں اور کی رہنے والی ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھتی بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں۔ ایسا ہی ہوگا صحابہ، بلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتحہ ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بلال ثنا کی رات تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صابیہ بنت ربیعہ بن بجیر وہیں کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔ 3 یا 4 راتیں ہی گزری تھیں۔ ثنا کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رمضان کا 3 یا 4 چاند کبھی افق میں اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب ثنا کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی۔